حضرت ادریس علیہ السلام نام و نسب جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہر مس الحراماسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ موس کا معنی ہے تجربے کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انصاب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورۃ مریم۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کہ وضاحت صحیح میں مذکورہ معراج کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ جو چوتھے آسمان پر ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حلال بن یاسف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب حبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام نبی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم میں ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ دوران معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا نیک بھائی
اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن یہ استدلال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیوں نہ کہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی علیہ السلام کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں جو اول و عظم پیغمبر ہیں۔ پیغمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو۔ قلم کے موجد امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، سبسکرائب کریں۔